अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का जो टॉपिक है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो है स्पीच है, एक बयान है जो हम लोग सुनने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। जिसका टॉपिक है जो शौहर अपनी बीवी को मारता पीटता है वो एक बार ये बयान सुन ले। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत है कि हम अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं जानवरों की तरह, तो ये तो सरासर गलत है। और इस पर जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का क्या कहना, और आप सब जानते हो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो बयान करते हैं वो एक इस हदीस के मुताल्लिक़ से ये बयानात देते हैं। तो क्या मुफ्ती साहब के मुताबिक ये करना सही है या गलत है, तो आज इनके बयानात से हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आखिर तक मेरे साथ ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। हमारे हज़रत के पास एक शख्स आया, उसने कहा, वो पठान थे, हमारे हज़रत से बैत हुए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बीवी पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है तो मैं उसको मारता हूँ, बाद में मुझे निदामत होती है कि ये क्या हो रहा है। बोलो भाई, गलत हो रहा है जी। लेकिन अल्लाह का खौफ था ना, तो उनको एहसास हो गया कि मैं जो बीवी को बिला वजह मारता हूँ, बिला वजह किया मारना तो बहुत सख्त हालत में अल्लाह ने इजाज़त दी है। बहुत ही कोई मामला ख़राब हो जाए तो हाथ उठाने की इजाज़त दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपनी किसी ज़ौजा पर हाथ, बोलो भाई, नहीं उठा। ये नबी के अखलाक थे। हमारे यहाँ बाज़ लोगों में रिवाज है जानवरों की तरह कूटते हैं, पीटते हैं, तमीज़ से बात ही नहीं करते। जब बात करेंगे, यानी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक बयान फरमा रहे थे कि एक शख्स ने, फरमाते हैं, मुझे बताया मेरे वालिद साहब को कि मैं जब घर में जाता हूँ तो सब घर वाले डरना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं। तो बड़े फ़ख्र से बता रहा था कि मेरा घर में इतना रोब है। तो फरमाया कि ये काबिल तारीफ़ नहीं है। हम नबी को अगर फॉलो करना है, नबी की इत्तिबा करनी है, तो सही हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते थे तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल होते थे। माशाअल्लाह। तो मुझे जब किसी ने बताया ना एक तालिब इल्म का किस्सा कि वो घर में दाखिल होता है तो घर वाले कांपना शुरू होते हैं, मैंने कहा वो कोई चंगेज़ खान की औलाद होगा। फिर वो उसका इस्लाही ताल्लुक़ किससे होगा? चंगेज़ खान से। चंगेज़ खान भी जब बगदाद आया था ना तो सब क्या हो गए थे? कांपना शुरू हो गए। तो भाई हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलादों में हैं, हम चंगेज़ खान और फ़िरौन की औलादों में नहीं हैं। तो घर वालों के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक बताए हैं। हमारे यहाँ जो ताकतवर मर्द होता है वो औरत के हुकूक पी जाता है। वो शरीयत सिर्फ औरत के बारे में जानता है, अपने बारे में शरीयत नहीं जानता। कि मैं जो इतना गुस्सा कर रहा हूँ बीवी के ऊपर, बिला वजह बात बात पे सख्ती कर रहा हूँ, खाना थोड़ा देर से पक गया तो उसको मारना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, ताने देना शुरू कर दिए, इसके बारे में भी क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा। एक मैं वाक़या सुनाता हूँ फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखो, एक सहाबी ने अपनी एक बांदी थी, अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मुजाहिद सहाबी थे। अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा बड़े मुजाहिद सहाबी थे। इनकी एक बांदी थी, वो बांदी बकरियां चराया करती थी, रेवड़ लेके जाया करती थी। तो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बकरी थी, बड़ी नस्ली बकरी थी। अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने अपनी बांदी से कहा, आप लोग की तवज्जो है ना, मुझे असल में ज़रा चीख के बोलना पड़ रहा है, तो क्योंकि वो स्पीकरों का सेटअप थोड़ा सा अखपल तरीके वाला है आप लोगों का, तो इतना चीख के जो है ना आदमी फिर सुनाई तो सही दे रहा है, लेकिन वो इसलिए दे रहा है ना कि मैं बहुत चीख रहा हूँ। बयान हो रहा है चीखने के खिलाफ और चीखना मुझे खुद पड़ रहा है। वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मैं उनकी तकरीर सुनने गया, वो बहुत चीख के बोल रहे थे, हज़रत अली ने फरमाया। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, मेरे कान में तकलीफ़ शुरू हो गई। मैंने कहा कि हज़रत अली ने क्या इतनी ज़ोर से फरमाया था? है भाई जैसे हज़रत अली ने आराम से फरमाया था तो इमाम साहब आप भी आराम से ही फरमा दो। तो आराम से ही बात करनी चाहिए ना, चीखना चिल्लाना ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। लेकिन लाउड स्पीकर ही, वो आप लोगों को शायद इतना अंदाज़ा ना हो सिस्टम का, तो इसलिए मुझे चीखना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं वाक़या सुना रहा था कि भाई देखो, हमें अपने अखलाक भी औरतों के साथ, जो घरों में ख़वातीन है ना, उसमें चंगेज़ खान बनने की इजाज़त। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नाराज़ ना हो, कराची और पंजाब में मर्दों की शिकायतें आती हैं कि बीवियां जुल्म करती हैं और बलूचिस्तान और कोयटा और केपीके से ख़वातीन की शिकायतें आती हैं कि मर्द जुल्म करते हैं। हो सकता है ये गलत हो, रिपोर्ट गलत हो, लेकिन कुछ तो हकीकत होगी ना इसमें।
کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مرد کے جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے, ناجائز فائدہ اٹھانا شروع. تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی. فرمائیے اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر خامی کو برداشت کر لو کہ یہ تمہاری ہے. جن لوگوں نے باہر ملکوں میں سفر کیا ہے نا, وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عورت میں ہر خوبی ہے, مگر اس کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف میری ہے یا میرے علاوہ اس کی کسی اور کی طرف بھی رغبت ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. تو مسلمان عورت میں اب تک الحمدللہ خیر غالب ہے, وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. شوہر کو فالج ہو جائے علاج کرے گی اس کا, بھاگے گی نہیں وہاں سے. باقی آپ ذرا جائیں نا دنیا میں سفر کریں تو میاں جب تک کما رہا ہے, صحت اچھی ہے تو میاں ہے, ذرا سا مسئلہ خراب ہوا عدالت سے طلاق لی اور کسی اور سے شادی کر لی. ہمارے ہاں خاندانوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے, جب تک کوئی بہت سخت مشکل نہ ہو طلاق کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. تو کے پی کے سے اور بلوچستان سے جو شکایتیں آتی ہیں اس میں مردوں کی سختی کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد عورتوں پہ بولو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ناراض نہ ہوں. آپ لوگ کے علاوہ جتنے مرد ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتے بھی ہیں. اور معذرت کے ساتھ اس میں دیندار اور بے دین سب برابر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت, ہم نے بیوی کو جو ہے نا ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, جب چاہے تھپڑ مار دیں کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ غیرت نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں, اور سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں, جو کہو کر دیتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا, فرما بردار تو تھیں, لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا اور امتی کا رشتہ الگ ہے اور شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے. اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھائی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے. اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے نا تو گھر چلے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی 30 دن پورے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا. ٹھیک ہے, مہینہ کس کا تھا؟ 29 کا تھا. ناراضی کو ختم کر دیا پھر. لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں چیزیں توڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہوں اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو, جو آج ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑھی پسلی کی عورت ہے, بالکل ہی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی, تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے, خاص طور پر ان علاقوں میں تو فرما برداری کا عنصر زیادہ ہے. تو اس میں ایک چیز میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب جو تھے نا یہ عورتوں پہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے, خاص کر قریشی. جو قریش کے قریشی لوگ تھے نا یہ بیویوں پہ کیا ہوتے تھے؟ سخت ہوتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد کیسے تبدیل ہوئے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی وہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑیا آیا اور اس بکری کو کھا گیا. عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہوں نے 1 تھپڑ لگا دیا باندی کے, صرف 1 تھپڑ مارا ہے, بیوی کے نہیں بلکہ, حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے, باندی تو نوکر ہوتی ہے نا, غلام ہے, لونڈی ہے, اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے. 1 تھپڑ لگا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے نا, زمانہ جاہلیت میں تو ہوتے تو 20-30 تھپڑ مار دیتے کہ بھئی اس نے غلطی کی ہے. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, یار بھیڑیے نے کھانا تھا تو اسی بکری کو کھانا تھا ہے بھائی, اور بکریاں نظر نہیں آئیں, اس کا مطلب تمہارے بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, تم نے مخبری کی ہے بھیڑیے کو, اسی کو کھاؤ آ کے. 10 باتیں سوچتے اور منفی ذہن چلتا.
عبداللہ ابن رواحہ نے غصے میں ایک تھپڑ لگایا مگر ندامت ہوئی. کیوں؟ اسلام لا چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب بولو بھائی دینا پڑے گا. اگر اس میں باندی کی غلطی نہیں تھی تو میرا تھپڑ قیامت کے دن اعمال میں لکھا جائے گا, اور عین ممکن ہے کہ باندی کی غلطی نہ ہو, کیونکہ بھیڑیا جب آتا ہے تو وہ تو نگرانی کے باوجود کھا جاتا ہے. اب احساس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مار دیا, کیا مجھ سے ظلم تو نہیں ہوا؟ مختصر سنا رہا ہوں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس باندی کو آزاد کر دو. اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی. سب سے مہنگا مال کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ باندی. ایک تھپڑ کے بدلے میں نبی نے کیا حکم دیا؟ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو آزاد کر دو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو مارا. وہ بھی غلام تھا, نوکر تھا, بیوی نہیں تھی. غلام کا مقام تو بیوی سے کم ہوتا ہے. جب مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود, جتنی تجھے اپنے غلام پہ قدرت ہے نا, اللہ کو تجھے اس سے بھی زیادہ قدرت, اللہ کو تجھ پر اس سے بھی زیادہ قدرت ہے. تو آج اس کو مار رہا ہے اس لیے کہ تیرا نوکر ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تیرے گناہوں پر اگر سزا دینا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کو تجھ سے بھی زیادہ طاقت ہے. تو جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری خطاؤں کو اللہ معاف کرے, تو تو بھی اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو معاف کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے. فرمایا ہوا عتق لوجہ اللہ یا رسول اللہ, بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. فوراً آزاد, کروڑوں روپے کی ملکیت ضائع کر دی اپنی, آزاد کر دیا. تو آج بیویوں کو مارا جاتا ہے, بلا وجہ پیٹا جاتا ہے, بلا وجہ تانے دیے جاتے ہیں. تو نے باپ کے گھر سیکھا کیا ہے؟ تیرے باپ نے تجھے تربیت نہیں کی, تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے. یہ کتنے برے تانے ہیں بد اخلاقی والے. بھائی کوئی خامی ہے تو محبت سے انسان بتا دے. ہمارے ہاں اصلاح کا عنصر کم ہوتا ہے, تانے دینے کا عنصر بولو بھائی زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ کو بولو بھائی دینا پڑے گا. ہر چیز کا جو ہے جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. مطلب ہر ایک چیز جو ہم لوگ کرتے ہیں نا, وہ ہم لوگوں کو سوچ کر کے سمجھ کر کے کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, اور کہیں ہم اللہ کے نظر میں جو ہے غلطیاں یا پھر گناہ نہیں کر رہے ہیں جس کی سزا جو ہے اللہ پاک ہمیں بعد میں دے گا. تو یہ چیز کو جو ہے بالکل مد نظر رکھ کر کے زندگی جینی چاہیے میرے اکارڈنگ. اچھی بیانات تھی مفتی صاحب نے, جو اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو ایگزامپل دے کر کے سمجھایا ہے نا, وہ بہت زیادہ اچھی تھی اور کافی جانکاری والی ویڈیو تھی. جو مطلب نہیں جانتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ حق ہے مرد کا کہ وہ عورتوں پر جو ہے ظلم کرے یا پھر ان پر جو ہے ان کو مارے پیٹے. یہ کیا ہو جاتا ہے نا کہ ابھی کے دور پہ ایسا چیز چل رہا ہے کہ مسلمان کی عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, جس کے کارن جو ہے مسلمان عورت جو ہے فریڈم نہیں پاتی ہے, آزادی نہیں پاتی ہے. کہ ان سب کے لیے یہ ویڈیو جو ہے مفتی صاحب کا بہت زیادہ کام آتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے جو ہمارے اسلام دھرم کے بارے میں غلط سلط باتیں بولتے ہیں عورتوں کے لیے, کہ عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی, عورتوں کو جو ہے غلام بنایا جاتا ہے, عورتوں کو جو ہے مارا پیٹا جاتا ہے. تو یہ آج کی ویڈیو سے آپ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسلام کتنا زیادہ خوبصورت ہے, اور کوئی بھی ناحق چیزوں کی جو ہے اجازت اللہ نے نہیں دے رکھی. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے اسلام میں. تو پہلے جو غلط بولتے ہیں اسلام کے بارے میں, پہلے آپ آئیں اور اسلام کے بارے میں جانیں کہ ہماری حدیث کیا کہتی ہے, ہماری قرآن کیا کہتی ہے, ہمارے اسلام کیا کہتا ہے. تو وہ ساری بات جان کر کے جو ہے نا آپ کسی بھی دھرم, چاہے وہ اسلام ہو یا پھر کسی اور دھرم کے بارے میں کیوں نہ ہم لوگ الیگیشن لگاتے ہیں, تو اس کو پہلے جانیں اچھا سے. اس کے بعد جو ہے غلط سلط چیزیں جو ہے افواہیں جو ہے یہ سارے پھیلائے کہ ہم مسلم دھرم میں جو ہے عورتوں کی جو ہے کوئی عزت نہیں ہے. جی نہیں, ہمارے مسلم دھرم میں عورتوں کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہر ایک چیز جو ایک عمل ہوتا ہے نا, اس کا حساب کتاب ہوتا ہے ہماری زندگی میں. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو بس اجازت دیجیے ایک نئی ویڈیو ریئیکشن میں, تب تک لیے اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.